انہیں صرف فرض پڑھو سلطان ہی گھر پڑھو پہلی ہمیں تو بعد سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 261۔ سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل ایسے ہی ہے جیسے کہ حبۃ ایک گندم کا دانہ، انبتت اگاتا ہے وہ ایک دانہ، سبع سنابل 7 سٹے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر، 100 حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالی، یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن جس شخص کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پیچھے کے ساتھ جو تعلق ہے پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ 2 رکوع پہلے ہم نے ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ایمان والو اللہ کے دیے ہوئے میں۔ اب یہ جو آخری جملہ تھا نا، والکافرون هم الظالمون، کہ کافر ہی حقیقت میں ظالم ہے، پھر اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے کے حوالے سے احکامات ہیں ان کو بیان کرنا شروع کیا ہے۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا پیچھے کے ساتھ تعلق۔ اور 2-3 باتیں بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیں۔ 5 رکوع سورۃ البقرہ کے رہ گئے ہیں، الحمدللہ پھر مکمل ہو جائے گی ہمارے سورہ مبارکہ انشاءاللہ۔ آخری رکوع میں تو اللہ رب العزت نے پوری سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان فرمایا ہے، پیچھے رہ گئے 4 رکوع۔ یہ جو 4 رکوع ہیں، ان 4 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے حوالے سے بڑے ہی اہم احکامات بیان فرمائے ہیں، مال کے حوالے سے، چونکہ سورۃ البقرہ ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ جو بندہ اس کا عالم بن جاتا ہے، یعنی اس کو یاد ہوتی ہے، اس کے احکامات کو سمجھ لیتا ہے، وہ ایک بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھے ہیں ہم نے کہ ہر طرح کے مسائل الحمدللہ ہم نے تقریباً پڑھ لیے ہیں، جو ہمارے جو ہے نا معاشرے کے اندر، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر آتے ہیں۔ تو مالی معاملات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان 4 رکوعوں کے اندر مالی معاملات کو جو ہے نا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے یہ جو 4 رکوع ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، پیسہ ہے، اس کو کیسے
خرچ کرنا ہے، کیسے کمانا ہے، پھر کیسے خرچ کرنا ہے، یہ سارے مسائل، سارے احکامات جو ہے نا اللہ رب العزت تفصیلاً انشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے 2 رکوع جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں، کیونکہ یہ مال خرچ کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے مال کو استعمال کرنے کا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا، اور جو اگلے 2 رکوع ہیں ان میں پھر جو ہے نا کاروبار تجارت کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو مال خرچ کرتے ہیں، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے نا وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، فی سبیل اللہ کے اندر سارے کے سارے معاملات آ جاتے ہیں، جہاد بھی آ جاتا ہے، عام صدقہ و خیرات کا معاملہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ ایک گندم کے دانے کی طرح ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہ گندم کا ایک دانہ ہو۔ گندم کا ایک دانہ، اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ انبتت 7 سنابل، کسان اس کو جو ہے نا اپنی زمین کے اندر پھینکتا ہے اور ایک دانے سے 7 سنابل 7 سٹے نکلتے ہیں۔ آپ لوگ، ہمارے تو یہاں پہ گندم عام ہے، آپ دیکھ لیں کہ ایک دانے سے جو ہے نا 7 سٹے، 7 بالیاں جو ہے نا وہ نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ، اور ہر ایک سٹے کے اندر، ہر بالی کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں۔ آپ گن کے دیکھ لیں، میں نے یہ مشاہدہ معائنہ کیا ہوا ہے۔ فی کل سنبلۃ، ہر سٹے کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مثال دے کے سمجھایا کہ جو شخص ایک دانہ جو ہے نا زمین میں گراتا ہے اور ایک دانے سے 700 دانے بن جاتے ہیں، اسی طرح جو شخص اللہ کے راستے میں اپنا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 700 روپے کا ثواب، 700 گنا کا ثواب جو ہے نا اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بہت سی روایات ہیں کہ حدیث میں جو ہے نا بڑی فضیلت، بڑی شان جو ہے نا بیان ہوئی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی۔ ایک حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ کو پہلے بھی سنائی بخاری شریف کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھجور کو صدقہ کرتا ہے، کھجور اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کھجور کا صدقہ کرتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اس معاشرے میں تو کھجور کی بڑی اہمیت ہے یا ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ کھجور عام نہیں ہے۔ اس وقت میں یا سعودیہ میں تو ایک کھجور کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ وہ چیز جس کی کوئی اہمیت ہی جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتی، وہ چیز جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے اور پھر اس کو پالتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے ہی جیسے کہ تم اونٹ کے بچے کو یا گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کھجور کا جو صدقہ تم نے دیا ہوا ہے اس کو پالتا رہتا ہے، پالتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن ایک بہت بڑا پہاڑ بن کے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تو ایک کھجور صدقہ جو بندہ کرتا ہے یہ اس کا اجر ہے، اور جو بندہ اپنا مال زیادہ خرچ کرے اس کا کیا کمال اور اس کا کتنا اجر ہوگا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ایسے ہی ہے کہ جب بندہ ایک دانے کے اندر سے اگر 700 دانے نکل سکتے ہیں، تو جو شخص ينفقون اموالہم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ گندم کے ایک دانے کی طرح ہے، انبتت اس گندم کے دانے سے نکلتے ہیں، انبتت وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ اور ہر ایک بالی کے اندر 100 حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں۔
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا تک ہی یہ ثواب جو ہے نا بڑھاتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تمہارے اخلاص پہ انحصار ہے، اگر تمہارا اخلاص مزید بڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ مزید اجر کو بڑھا دے گا۔ یہ 700 تک لمٹ نہیں ہے کہ 700 پہ بس ہوگی، نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے مزید جو ہے نا اس کے اجر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دیتا ہے، لمن جس کے لیے بھی یشاء وہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع، اللہ کے خزانے میں کون سا کمی ہے؟ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ تو وسعتوں والا ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک میدان کے اندر، اور انسان بھی جن بھی سارے جمع ہو جائیں اور سارے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ کچھ عطا کر دے جو وہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ انگلی سمندر میں ڈبو کر اگر انگلی باہر نکالے جائے تو کتنا سا پانی انگلی پہ لگ جائے گا، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے واللہ واسع، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے لمٹ نہیں ہے کہ 700 نہیں، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیم، خوب اچھی طرح جاننے والا بھی ہے، یعنی اپنی نیتوں کو صاف کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اور ہم تفصیل سے احکامات پڑھیں گے، یہ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فضیلت بیان فرمائی، اب یہ فضیلت ملے گی کن لوگوں کو، انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ہم جو ہے نا صدقہ و خیرات کے حوالے سے مسائل پڑھیں گے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہمارا عمل ضائع ہو رہا ہے، کچھ ایسے اعمال آگے اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمائے۔ بہرحال واللہ، اور اللہ تعالیٰ واسع بڑی وسعت والا ہے، علیم خوب اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اصلاح کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔